بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان ترک خودرائی و خود ستائی۔ ترک مانا چھوڑ دینا، خود رائی کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، اسی کو تکبر کہتے ہیں نا۔ اور خود ستائی کا معنی ہے اپنی تعریفیں کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا۔ یہ دونوں بہت بری عادتیں ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، خود رائی، اور اپنے منہ سے ہی اپنی تعریفیں کرنا، یہ ہوتا ہے خود ستائی۔ یہ دونوں برے کام ہیں، بری خصلتیں ہیں، تو لہٰذا پھر ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی سبق میں یہی بیان ہو رہا ہے، تکبر اور خود پسندی کو چھوڑ دینے کے بیان میں۔ خود پسندی کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا، اپنی تعریفیں کرنا۔ سرچ آرائی بدستار اے پسر، تا توانی دل بدستار اے پسر۔ چے کا معنی ویسے ہوتا ہے کیا، لیکن یہاں اس کا معنی کیوں بھی کر سکتے ہیں۔ سر چے آرائی، سر کو تو کیوں سنوارتا ہے، بدستار پگڑی کے ساتھ، اے پسر اے بیٹے۔ یہاں یہ دستار ایک ہی لفظ ہے، دستار، جس کا معنی ہے پگڑی۔ آگے جو آ رہا ہے بدستار، وہ دست الگ ہے، آر آگے الگ ہے۔ دست معنی ہاتھ، اور آر کا معنی لا، آوردن سے ہے یہ۔ بدست آوردن کا معنی ہوتا ہے ہاتھ میں لانا، یعنی حاصل کرنا، کسی چیز کو پا لینا۔ تا توانی معنی جب تک ہو سکے۔ سر کو کیا سنوارتا ہے، پگڑی کے ساتھ، اے بیٹے، جب تک ہو سکے، دل کو قابو میں لا، اے بیٹے۔ مطلب یہ ہے کہ سر کو پگڑی سے سجا لینا، پگڑی باندھ لینا، نیک لوگوں والا لباس پہن لینا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جب دل ہی قابو میں نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ بندہ اپنے دل کو اپنے قابو میں لائے، اپنے کنٹرول میں رکھے۔ تا نہ گیری ترک عز و مال و جاہ، از ہمہ بر سر نہ آئی چوں کلاه۔ نہ گیری یہ گرفتن سے بنا ہے، جس کا معنی پکڑنا بھی ہوتا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو اپنا لینا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو اپنا لینا، کسی چیز کو کی عادت بنا لینا۔ ترک کا معنی چھوڑ دینا، عز معنی عزت، مال و جاہ معنی مال اور مرتبہ، یعنی جب تک تو ان سب چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا، جب تک تو ان چیزوں کو چھوڑ نہیں، دنیاوی عزت، دنیاوی مال، دنیاوی مرتبے، ان کی لالچ کو جب تک تو چھوڑ نہیں دیتا۔ از ہمہ معنی سب لوگوں سے، بر سر کا معنی اوپر، بر سر معنی اوپر، نہ آئی تو نہیں آئے گا، بر سر نہ آئی سب کے اوپر تو نہیں آئے گا، چوں کلا ٹوپی کی طرح، ٹوپی جیسے جسم، سارے جسم کے اوپر ہوتی ہے نا، تو اسی طرح تو بھی اگر چاہتا ہے کہ تو سب لوگوں سے اوپر ہو، تو پھر یہ دنیا کی لالچ، حرص، ہوس، اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ جب تک تو دنیاوی عزت اور مال و مرتبہ کو نہیں چھوڑتا، سب سے اوپر نہیں آئے گا پگڑی کی طرح۔ نیست مردی خیش را آراستن، قصد جاں کرد آنکہ او آراست تن۔ نیست مردی معنی مردانگی نہیں ہے، مردوں والا کام نہیں ہے۔ خیش را اپنے آپ کو، آراستن سنوارنا، ہی ہر وقت اچھے کپڑے اور جو ہے اپنی زیبائش آرائش میک اپ اسی میں لگے رہنا، یہ مردوں والا کام نہیں ہے۔ قصد جاں کرد، قصد کا معنی ہوتا ہے ویسے ارادہ، لیکن یہاں مراد ہے قتل کا ارادہ۔ قصد جاں کرد، اپنے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آنکہ وہ جس نے آراست تن،
جس نے اپنے بدن کو سنوارا. پہلا جو ہے وہ آراستن، وہ ایک ہی لفظ ہے. یہاں آراست علیحدہ ہے اور تن علیحدہ ہے. تن مانا جسم، بدن. اپنے آپ کو سنوارنا مردانگی نہیں ہے. اپنے قتل کا ارادہ کیا جس نے بدن کو سنوارا. یعنی مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ بندہ گندا رہے ہر وقت اور بدبو آتی رہے. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو بندہ انہی کاموں میں لگا رہے اور اس کو کسی چیز کی خبر ہی کوئی نہیں، یہ نہیں پتہ کہ گناہ کتنے ہیں، عادتیں کتنی بری ہیں، بس اس کو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے اور لباس کو خوبصورت بنانے کی فکر ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے. نیست برتن بہتر از تقوی لباس، در تکلف مرد را نہ بود اساس. تن کا معنی جسم، بر تن کا معنی ہوگا جسم کے اوپر. بہتر از تقوی، پرہیزگاری سے بہتر کوئی لباس نہیں. جسم کے اوپر سب سے خوبصورت لباس کیا ہے؟ تقوی. قرآن کریم میں بھی یہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، کہ سب سے بہترین لباس وہ پرہیزگاری ہے. بندہ نیک بن جائے تو یہ سب سے بڑی زینت ہے اس کے لیے. در تکلف، تکلف کا معنی ہوتا ہے بناوٹ، نمائش، کہ ہر وقت بندہ بن ٹھن کے رہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلف اور اردو میں کہتے ہیں بناوٹ. سمجھ آئی ہے نا، کہ بندہ نیک ہو نہ لیکن نیک نظر آنے کی کوشش کرے، لباس اس طرح کا پہنے کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بناوٹ ہے، نمائش ہے. مرد را معنی مرد کے لیے، یعنی جو راہ خدا کا مرد ہے اس کے لیے نہیں ہوتی تکلف میں بنیاد. اساس کا معنی بنیاد، یعنی اس کی بنیاد کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی. وہ جیسا ہوتا ہے نا ویسا ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ اساس کا معنی کیا ہے؟ بنیاد. اس کی بنیاد میں بناوٹ نہیں ہوتی. بنیاد سے مراد ہے اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں. جسم کے اوپر تقوی سے بہتر کوئی لباس نہیں. راہ خدا کے مرد کی بنیاد میں تکلف نہیں ہوتا، یعنی بناوٹ نہیں ہوتی، نمود و نمائش، ظاہری نمائش نہیں ہوتی. ہر کے او در بندے آرائش بود، در جہاں فرزند آسائش بود. آرائش اور آسائش دونوں لفظ پیچھے آ چکے ہیں. آرائش کا معنی ہوتا ہے سنوارنا، آراستن کا یہ حاصل مصدر ہے آرائش، اور آسائش یہ آسودن کا حاصل مصدر ہے. آسودن کا معنی ہوتا ہے آرام پانا. تو آرائش کا معنی ہوگا خوبصورتی، زیب و زینت، اور آسائش کا معنی ہوگا آسانی. سمجھ آئیے کو نہیں؟ جو کوئی زیب و زینت کے خیال میں ہوتا ہے وہ جہان میں آرام کا بیٹا ہوتا ہے. آرام کے بیٹے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ آرام پسند کرنے والا، سست مزاج ہوتا ہے، یہ مطلب. عاقبت جز نامرادی نہ بودش بہرائے از عیش و شادی نہ بودش. عاقبت معنی آخر کار، جز نامرادی سوائے ناکامی کے، نہ بود نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی کوئی چیز. شین معنی اس کے لیے، نہ بود، یہ بود سے نفی ہے نا، بود مضارع مثبت ہے اور نہ بود مضارع منفی ہے. سمجھ آئیے کو نہیں؟ شین معنی اس کے لیے. بہرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ. عیش و شادی کا معنی خوشی اور کامیابی. نہ بود نہیں ہوگا، شین معنی اس کے لیے. آخر کار ناکامی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. خوشی اور کامیابی سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. خود ستائی پیشائے شیطان بود، ہر کے خود را کم زند مرداں بود. اپنے آپ کی تعریف کرنا شیطان کی عادت ہے. جو خود کو دوسروں سے کم سمجھے مرد وہ ہے.
کم سند کا معنی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے، مرد آن بود مرد وہ ہے۔